پڑھنا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے کافی سارے چیپٹر مکمل کیے اور آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو کور کریں۔ میرے خیال میں کل ہم نے چیپٹر نمبر 22 تھا جس کو پڑھا تھا، 22واں باب۔ یاد آیا کہ مختلف قوانین تھے، پاک ناپاک کیسے ہوتے ہیں، اس کو پھر ان کو پاک کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں تھیں۔ آج باب نمبر ہے 23۔ خدا کی عیدیں۔ یہ عیدیں ہم آلریڈی ایک دفعہ تو اسٹڈی کر چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں اسٹڈی کیا تھا، کس میں اسٹڈی کیا تھا، کون سے سبجیکٹ میں ہے، ایسے ہی اسٹڈی کیا۔ آج احبار کی کتاب 23ویں باب میں خداوند کی عیدیں ہم پڑھیں گے۔ ابھی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ایک عید ابھی ہوئی ہے، تو یہودیوں کے لیے ایک یا دو عیدیں نہیں، خداوند نے 7 عیدیں مقرر کی ہوئی تھیں۔ تو اچھا ہوگا ہم ان کو یاد رکھ لیں کون کون سی عیدیں ہیں۔ لیکن 23واں باب پر پہلی اور دوسری آیت آئیے پڑھتے، پہلے 3 آیتیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن تک کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ بیان کس کا ہونے لگا ہے؟ عیدوں کا۔ تو یہ تمہاری عیدیں ہیں۔ سب سے پہلی عید یا سب سے پہلا جو تہوار اس نے منانے کا حکم دیا وہ تھا سبت۔ 6 دن تک تم نے کام کرنا ہے، 7واں دن سبت کا دن ہوگا۔ یہ تمہارے لیے مقدس مجمع کا دن ہوگا، اس میں کوئی کسی طرح کا کام کاج نہیں تم نے کرنا، یہ خاص آرام کا اور خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ دن ہے۔ میں یہ پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ یہودیوں کے لیے تو ہفتے میں ایک دن، ہر ہفتے ہی عید تھی، پھر ایوری ویک۔ عید کا مطلب کیا تھا؟ جس میں مقدس مجمع جمع کیا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، اور انہوں نے خداوند کو سیلیبریٹ کرنا ہے ایوری ویک کہ خدا نے 6 دن میں ساری کائنات کو بنایا ہے، اور یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ہے وہ دن جس میں ہم یاد رکھیں گے کہ یہ خدا نے 6 دن میں ساری کائنات کو بنایا۔ یاد ہے پیدائش کی کتاب جب ہم نے پڑھی تو یہی خدا نے کہہ کر 7ویں دن کو برکت دی، اسے مقدس ٹھہرایا کہ تم نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے 6 دن میں سارا کچھ بنایا ہے۔ ہمیں بھی ویسے یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے بنانے والا خدا ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے ان سب کا بنانے والا خدا ہے، اور خدا نے 6 دن میں ساری کائنات کو بنایا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نیکسٹ، اگلی عید، 4تھی آیت سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے۔ دوسری عید ہے عید فصح۔ یہ بلکہ پہلی عید آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہر ہفتے ہی مناتے تھے، لیکن یہ عید فصح ہے۔ پہلا کوشچن ہر عید کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عید کب منائی جاتی، اور دوسرا یہ کس لیے منائی جاتی، یہ کس واقعہ کی یاد میں منائی جاتی۔ پہلے نمبر پر یہ
دو سیٹ تھے عیدوں کے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تھے جو 4 عیدیں تھیں، 1 3 4 5 4 عیدیں ہر سال کے پہلے مہینے میں منائی جاتی، اور پھر 6 مہینے کا وقفہ ہوتا، اور 7ویں مہینے میں پھر 3 عیدیں ان کی منائی جاتی. یاد ہے؟ 4 عیدیں پہلے مہینے میں، آپ کو یاد ہے جب یہ ایک ہی مہینے میں، فرسٹ منتھ، پہلا مہینہ، وہ عیدوں والا سیزن ہے. پھر چھٹی ہے بیچ میں. جب 7واں مہینہ آئے گا، جیسے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے جائیں تو جنوری میں عیدیں منا لیں، اور پھر جولائی میں جا کے عیدیں منانی، 6 مہینے بیچ میں گیپ. تو یہ یاد ہے جب مصر سے نکلے تھے تو خدا نے کہا تم نے اس واقعہ کی یاد میں ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو یہ عید منایا کرنی ہے. 10ویں تاریخ کو ایک برہ لینا ہے، 14ویں تاریخ تک اسے رکھ چھوڑنا ہے، 14ویں تاریخ کی شام کو اسے ذبح کیا جائے گا، اس کا خون دروازوں پر لگانا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ان کو رہائی مل گئی. اس واقعہ کو خدا چاہتا تھا یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس نے اس واقعہ کی یاد میں عید فصح منانے کا آرڈر دی. اب یہ آنے والے دور میں مسیح کی اس بڑی قربانی کو ظاہر کرتا تھا. یہ پوائنٹ آؤٹ کدھر کر رہا تھا؟ آنے والی قربانی کو، چونکہ یسوع کو ہمارا فصح کہا گیا ہے. کہاں پر ہے؟ یاد ہے؟ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. آؤ ہم خوشی کریں، عید کریں، بے خمیری روٹی سے عید کریں، چونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. پہلا کرنتھیوں 5واں باب پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ 7 پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. ہمارا بھی فصح، اس پر غور کرنا ہے. ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. اس کا مطلب ہے یہ جو فصح کا برہ ہر سال وہ قربان کرتے، آنے والے مسیح کی قربانی کی ایک مثال تھا. بڑے تو بڑا واضح اور کلیئر ہے. جب بائبل کہتی ہے، پولس کہتا ہے ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، تو یہ عید فصح اس واقعہ کی یاد کے لیے تھی. اور آپ کو یاد ہوگا مسیح نے بھی مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو آخری کھانا کھایا وہ یہی عید فصح کا کھانا تھا. یاد آیا؟ تو اسی دوران، اسی دن خداوند یسوع مصلوب ہوا جس دن وہ برے ذبح ہو رہے تھے. تو وہی ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یسوع خدا کا برہ ہے. تو یہ بک اگر آپ کھول لیں تو اس میں عید فصح کے بارے میں لکھا ہوا ہے. خداوند کی فصح پہلے مہینے نسان یا ابیب، یہ پہلا مہینہ میرے خیال میں نسان کا مہینہ تھا، اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو، 14 ڈیٹ کو یہ منائی جاتی تھی. یہ یاد رکھنا. یہاں پہ لکھا ہے یہ اسرائیل کی مصر کی غلامی سے رہائی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی. فصح کا برہ خدا کے برے مسیح کی علامت تھا. پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 7 آیت، جس کا خون ہمیں گناہ کی غلامی سے مخلصی دلانے کے لیے بہایا گیا جو وقت پر مور. عید فصح جس دن ختم ہوتی پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو، آگے 15 تاریخ سے ان کی دوسری عید شروع ہو جاتی جس کو کہتے تھے عید فطیر، اور یہ منائی جاتی 7 دن تک. کہا گیا کیا؟ خداوند نے آرڈر دیا کہ ان 7 دنوں میں خمیر تمہارے گھروں کے اندر نظر نہ آئے. یاد آیا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے اس کو عید فطیر کہا جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی کئی بار اس بات پر غور کیا کہ جیسے پختونخوا میں چلے جائیں
पठान खमीर ही खाई जाते हैं, रोटियाँ वो खमीर ही खाते हैं, तो बड़ी लंबी लंबी सी रोटियाँ, आपको याद होगा। यहूदी भी खमीर ही खाया करते थे। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर खुदा ने कहा तुमने बेखमीरी रोटियां खानी है। तो ये 15 तारीख से शुरू होकर इसी महीने की 15 से लेकर 21 यानी 7 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता। पढ़िए बुक में से, अगर आप पढ़ लें तो लिखा है ईद फतीर का ताल्लुक फसा से था, ये 7 दिन तक जारी रहती। इसका आगाज़ फसा के बाद यानी निसान की 15वीं तारीख से होता और 20वीं तारीख तक जारी रहता। नहीं, 15 से अगर 7 दिन गिनेंगे तो 20 नहीं बल्कि 21 बनेगा, बल्कि 22 तक चलेगा। इन दोनों ईदों के नामों का जिक्र हमेशा एक दूसरे के साथ आता है। इन अयाम में यहूदियों के लिए हुक्म था कि तमाम खमीर घर से निकाल दें। किताब मुक़द्दस में खमीर गुनाह की अलामत है, ये याद रखने वाली बात है। खमीर किसको ज़ाहिर करता था? गुनाह। ये पौलुस ने भी कहा थोड़ा सा खमीर, अभी आयत पढ़ी है जहाँ ज़ेब ने कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमने भी बदी और शरारत के खमीर से, सो खमीर फिर किस चीज़ को ज़ाहिर करता हुआ? गुनाह को। अपने आप को हर तरह के खमीर से बचाए रखो, यीशु ने भी कहा। तो ये यहाँ पर जो लिखा है खमीर गुनाह की अलामत है। ये ईद एक ऐसी ज़िंदगी की तस्वीर पेश करती है जिसने जैसे बदी और शरारत का खमीर निकाल दिया गया, बल्कि इस ज़िंदगी का साफ दिली और सच्चाई की बेखबरी रोटी से आगाज़ हुआ। फसा हमारी मखलसी, ईद फतीर पाकीज़गी में चलने के लिए हमारे लिए फ़र्ज़ है, इसमें कोई वक्फ़ा नहीं है। खून के ज़रिए से रिहाई पानी है और आगे साथ ही ईद फतीर है। इसका मतलब खमीर के बग़ैर, गुनाह के बग़ैर पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करनी है। क्लियर है? ये तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। ये जो बेखमीरी रोटी है ये हमें बेगुनाह मसीह की भी याद दिलाती है। मसीह ने कहा ना आसमान से जो हकीकी रोटी है वो मैं हूँ, लेकिन उसमें गुनाह नहीं था, वो बेखमीरी रोटी है। इसके बाद ईद फतीर आ गई, फिर है पहले फलों की ईद। जब फसल काटते, इसका मतलब ये इनकी फसल की कटाई का आगाज़ हो रहा है। फसल काटते, फसल काटने के बाद इसमें जो सबत होता है उसके बाद अगले दिन ये ईद आया करते थे। सबत के बाद नेक्स्ट डे को, यानी सबत का हफ्ते का पहला जो दिन है उस दिन ये ईद मनाते थे। तो उसमें जो फसल काटते उसके पूले बांधते और जो पहले पूले बांधते उनको खुदा के हज़ूरी में लेकर आते और उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर पेश करते। मेरे ख्याल में ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी, खुदा तेरा शुक्र हो, तूने ये फसल हमें दी है, ये उसके पहले फल हैं जिसको हम तेरे हजूर में ला रहे हैं। पहले फल लाने का मतलब ये है कि ये पीछे और भी फसल है जो पूले बंद कर आने वाली है। ये मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की टाइप थी। करंथियों के ख़त में याद है, जो सो गए उनमें मसीह पहला फल हुआ। इसका मतलब ये मुर्दों में से ज़िंदा होने की, मसीह के ज़िंदा होने की एक टाइप थी। और देखें ये बिल्कुल साथ साथ ही आ रही। मसीह यीशु मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हो गया। जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। पहला करंथियों 15 बाब 20वीं आयत पढ़ें। ये फसल कौन सी थी जिसकी कटाई होती? 2 मेन फसलें थीं। एक तो गंदम की फसल जिसको गेहूं भी कहा जाता है, और ये दूसरी फसल जो मेन थी वो थी जौ की फसल। ये जौ की फसल की कटाई थी जो निसान महीने के अंदर होती थी। लेकिन फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। तो सो गए का मतलब है जो मर गए। मरने को
مسیحی ایمان کے مطابق کہا جاتا ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ سو گیا ہے. بندہ سو گیا ہو تو جاگنے کی امید ہوتی ہے کہ صبح اٹھے گا. جو مسیح میں مر جائے وہ بھی ایسے ہے جیسے سو گیا ہے، مسیح کے آنے پر وہ پھر جی اٹھے گا. مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر، جو بھی ہم نے ایسٹر منایا ہے، ہمیں ہوپ دے دیا ہے کہ ہم بھی اگر مر گئے تو ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہوں گے، چونکہ پہلا پھل مسیح ہے، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگوں نے بھی زندہ ہوں گے. اسی لیے عید قیامت المسیح مسیحوں کے لیے بڑا خاص تہوار ہے. اوکے، اب بک میں سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ بائبل میں بھی آپ کو ملے گا 23واں باب 9 آیت سے 14 آیت تک، لیکن بک میں سے ہم پڑھتے ہیں. جو کے پولے کے ہلانے کی نظر کو عید فطیر کے دوسرے دن پیش کیا جاتا. یعنی عید فطیر شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد اگلے دن اس کو پیش کیا جاتا، یعنی سبت کے دوسرے دن، سبت کے بعد یعنی سنڈے والے دن، سبت کے بعد اگلے دن. یہ جو کی کٹائی کی کے آغاز کی علامت تھی، یعنی یہ سال کی پہلی فصل تھی. جو کا ایک پورا فصل کی کٹائی کی شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور ہلایا جاتا. سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی بھی پیش کی جاتی. پہلی فصل کی کٹائی کو بڑی فصل کی کٹائی کے وعدہ کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے مین فصل ابھی پیچھے آ رہی ہے. یہ مسیح کے جی اٹھنے کی علامت ہے. مسیح میں جو سو گئے ہیں وہ ان میں پہلا پھل ہوا. اس کا جی اٹھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جی اٹھ کر لافانی حیثیت حاصل کریں. اوکے، پہلے یہاں پر ایک سبت آ گیا ہے. عید فطیر کے بعد جو پہلا سبت آیا ہے، پہلے پھلوں کی عید آئی، اس کے سبت کے بعد انہوں نے دن گننا شروع کرنے. جب دن گنتے تقریباً 7 سبت کاؤنٹ کرتے. 7 سبت ہوں تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 49. 7/7 کتنا ہوگا؟ 49. 49 کے بعد اگلا دن آئے گا 50. 50واں دن جو ہوگا اس کو کہتے تھے یہ پینٹی کاسٹ ہے. پینٹک کا مطلب ہے 50th، یا سینچری کا مطلب ہے 100. پینٹا کا مطلب ہے 50th. تو پینٹی کاسٹ یہاں سے لفظ نکلا ہے. اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا اور عید پینٹیکوسٹ بھی کہا جاتا. یہ عید فطیر کے بعد جو سبت آتا، یا عید فصح کے بعد بھی سبت وہی آیا ہے. عید فطیر کے بعد جو سبت کے بعد نیکسٹ ڈے انہوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا ہے، اور 50واں دن پینتیکوست کا دن ہوتا. یہ وہ دن تھا جب روح القدس نازل ہو. یہ تو آپ کو یاد ہے. ہم پینٹیکاسٹل ہیں، یہ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم پینتیکاسٹل اس لیے ہیں کہ پینتیکوست والے دن جو کچھ ہوا اس پر ہم بلیو بھی کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ خداوند مجھے بھی وہی پینتیکوست کا تجربہ عطا کر. اوکے، پڑھیے بک میں سے ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. ہفتوں کی عید یا پینتیکوست، یونانی 50، گریک میں اس کو پینتیکاسٹ کو 50 کہا جاتا ہے. پینٹا فصح کے سبت کے 50 دن بعد منائی جاتی. فصح کے بعد جو سبت آتا اس کے اگلے دن وہ گننا شروع کرتے، 50 دن بعد ہی ہوتے. یہ فصل کی کٹائی کا تہوار تھا جس میں گندم کی کٹائی کے آغاز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کی جاتی. یہ تھا جو کی فصل. یہاں پر کون سی فصل؟ اب 6 مہینے بعد دوسری فصل تیار ہوگی. یہ گندم کی فصل. تو اس کی کٹائی کے آغاز کے طور پر، ویسے آج کل بھی آپ کو یاد ہوگا فصل کی کٹائی جب شروع کرتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی دیگ پکاتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو کھانا شانا کھلایا جاتا ہے. ایک طرح کی شکر گزاری ہے کہ آج ہماری جو محنت ہے 6 مہینے کی وہ کارآمد ہو رہی ہے. تو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا. اس کے ساتھ اس موقع پر گیہوں کی کٹائی کے پہلے پھل پیش کیے جاتے. اس کے ساتھ سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ بھی پیش کیا جاتا. یہ قربانیوں تو ہم ساری پڑھ لی ہیں.
احبار کی کتاب میں، سلامتی، جرم کی قربانی، سوختنی قربانی، خطا کی قربانی، یہ سارے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ کئی لازمی تھی، یاد ہے 2 طرح کی قربانیاں تھیں، کچھ لازمی ہیں، کچھ جب آپ کا دل چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر گناہ ہوا ہے تو پھر لازمی قربانی دینی ہے، کچھ ہیں جو آپشنل ہیں، کچھ ہیں جو لازمی ہیں۔ اوکے، یہودی روایت کے مطابق موسیٰ کو سال کے اسی دن پر شریعت ملی تھی۔ روایت یہ ہے کہ یہی وہ دن تھا جب موسیٰ کو پینتیکوست والے دن شریعت، یاد ہے کوہ سینا پر شریعت نازل ہوئی تھی، موسیٰ کو خدا نے وہ سارے احکامات دیے، یہ بھی پینتیکوست والے دن واقعہ ہوا تھا۔ یہ عید پینتیکوست کے دن پاک روح کے نزول کی علامت ہے، پاک روح بھی اسی دن نازل ہوا۔ یہی وہ دن ہے جب کلیسیا وجود میں آئی، کلیسیا کا جنم ہوا۔ ہلانے کی قربانی فصل کے تازہ میدے کی 2 روٹیوں پر مشتمل تھی، صرف یہی قربانی تھی جس میں خمیر استعمال ہوتا تھا۔ یہ روٹیاں یہودیوں اور غیر قوموں کی علامت ہیں جو مسیح میں ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ پینتیکوست کے بعد 4 ماہ کا ایک وقفہ ہوتا تھا۔ وقت کا یہ دورانیہ کلیسیا کے دور حاضر کی تصویر ہے جس میں ہم مسیح کی دوسری آمد کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ 4 نہ بنے، یہ تو 6 نہ بن گئے، تقریباً کم از کم 5 مہینے تو بنیں گے، پہلا مہینہ اور پھر 7واں مہینہ، 6 مہینے کا گیپ ہے، اس نے 4 لکھ دیے۔ یہاں سے پڑھ لیں احبار کی کتاب میں سے۔ سر یہ جو 6 مہینے تھے وہ تو فصح سے تھے نا، ہاں تو بیچ میں یہ ہاں، یہ مہینہ بلکہ یہ بھی آ گیا، بھی آ گیا۔ 50 دن بچے ہوئے، پھر 4 مہینے بن جائیں۔ یو آر رائٹ، یو آر رائٹ۔ یہ 50 دن تو بلکہ مہینے سے زیادہ ہو گیا، 1.5 مہینہ تقریباً ہو گیا، اور ہفتہ وہ بھی عید والا بھی ہفتہ ہوا، 2 تو 4 مہینے باقی رہ گئے۔ صحیح ہے۔ 23ویں باب میں سے ہم پڑھتے ہیں جی، 15 آیت سے۔ یہ پینتیکوست والی عید، یہ پہلے پھلوں کی عید، یہ تو بڑی کلیئر ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولے لاؤ گے، یعنی یہ ہلانے کی قربانی کے طور پر پولے لائے ہیں، سبت کے بعد اگلے دن سے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ 7 سبت پورے ہو گئے تو اس کا مطلب 49 ہو گیا، اور 7ویں برس کے دوسرے دن 50 دن گن لینا۔ 7واں سبت جب ہو جائے تو اس کے دوسرے دن 50 دن گننے، تب تم خداوند کی نظر کی نئی قربانی گزراننا، یعنی اب فصل بھی کٹ گئی ہے تو نئی قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور لے کر آنی ہے۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدہ کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں۔ یہ فرق ہے ویسے، پہلے یہاں پر یہ عید فطیر تھی، کوئی خمیر نہیں، یہاں پر خمیر کے ساتھ ان کو پکانا ہے تاکہ خدا کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے برے، 1 بچڑا، 2 مینڈے لانا کہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں۔ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا، سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا۔ یہاں پر گناہ کی قربانی بھی پیش کرنی ہے، پتہ نہیں شاید اسی لیے خمیر کے ساتھ اس نے کہا یہ پیش کر سکتے ہو۔ ہماری زندگیوں کے گناہ بھی تو بیچ میں ساتھ ہی ہیں، ہمیں یہ خزانہ خدا نے مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے، ہماری گناہ آلودہ نیچر تو ہے۔ یہاں پر گو یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں پر عید پینتیکوست والے دن انسان ہی تھے جن پر خدا کا پاک روح نازل ہوا، تو بیسیکلی تو وہ گناہ گار ہی ہیں۔ ان کا قربانی کے لیے بھی انتظام ہوا، خطا کی قربانی کے لیے تم نے برے بھی لے کر آنے ہیں۔ 19ویں آیت، اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا، سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا۔ قائن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا۔
اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا۔ یہ کون سی عید ہے؟ ہفتوں کی۔ ہفتوں کی عید کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ پینتیکوست کی عید بھی ہے، لیکن ہفتوں کی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ہفتے کاؤنٹ ہوتے تھے نا، ہفتے چونکہ گنے جاتے تھے، اس لیے اس کو فیسٹ آف ویکس بھی کہا جاتا تھا، ہفتوں کی عید۔ 22ویں آیت ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ لیں کیا لکھا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تم اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خدا ہوں تمہارا خدا۔ پھر وہی غریبوں کا خیال، مثلا جب فصل کاٹو ساری نہ صفائی کر دینا، تھوڑی تھوڑی رہنے دینا تاکہ مسافر اور غریب غربا آ کر اس کو کھا سکیں۔ اوکے، سو یہ 14 تاریخ، یہ 21 تاریخ تک گیا، آگے سبت کا پہلا دن آ گیا، پہلے پھلوں کی عید ہو گئی، بعد میں 50 دن، 50ویں دن یہاں سے کاؤنٹ کر کے 50 ڈیز کے بعد یہ عید آ گئی۔ یہ تو کھاتا کلیئر ہو گیا۔ یہ پہلے مہینے، اور اب میرے خیال میں اگلا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہوگا، 50 دن کے بعد تو اگلا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے اور دوسرے مہینے میں یہ عیدیں ہیں، لیکن ہیں یہ اکٹھی۔ اب اگلا بیچ شروع ہوتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، 23ویں آیت، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے تمہارے لیے خاص آرام دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں، مقدس مجمع ہو، تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ یہاں بھی ہلانے کی قربانی پیش کی گئی، یہاں پر بھی پیش کی گئی، یہاں پر بھی نہیں، یہاں پر اور یہاں پر، اور لیکن اب کوئی کچھ اور نہیں ہے، نرسنگے پھونکے گئے ہیں، خادمانہ کام کوئی نہیں کرنا، مقدس مجمع جمع ہو اور خدا کے حضور آتشین قربانی پیش کر۔ آتشین قربانی کا مطلب ہے سوختنی قربانی، جلانے والی قربانی پیش کر۔ دیٹس اٹ۔ اگلی عید پھر کون سی ہوئی؟ نرسنگوں کی عید۔ یہ کب منائی جائے گی؟ 7واں مہینہ۔ 7 ایسے نہیں ڈلے گا، ساتویں مہینے کی پہلی یکم تاریخ یا پہلی تاریخ۔ اوکے، اس کے بعد ایک خاص تہوار آنے والا ہے جس کو کل ہم اسٹڈی کر رہے تھے، یوم کفارہ، یوم کپور جس کو کہا جاتا ہے۔ 26ویں آیت سے پڑھتے ہیں، نہیں اس سے پہلے بک سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیٹ اس ریڈ دیٹ۔ نرسنگوں کی عید 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوتی۔ ہاں، نرسنگا پھونکنے سے بنی اسرائیل کا مقدس مجمع فراہم کیا جاتا۔ اس وقت جب لوگوں کو جمع کرنا ہے تو بڑا نرسنگا زور سے پھونکا جاتا۔ جی، یہ شخصی جائزے اور توبہ کے لیے 10 دن کا عرصہ ہوتا تھا، اس کے بعد یوم کفارہ ہوتا۔ یعنی پہلے تاریخ کو یہ ہے اور 10 تاریخ کو یوم کفارہ ہے، تو بیچ میں 10 دن جو ہیں یہ ان کے لیے اپنی زندگی کو پرکھنے کا، توبہ کرنے کا، جائزہ لینے کا موقع ہے۔ ویسے ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، نرسنگا پھونکا جانا ہے جب یسوع نے آنا ہے، اور کلیسیا نے بھی جمع ہونا ہے، تو یہ ایسے ہی سین ہے جیسا یہاں پر نرسنگوں کی عید کے موقع پر ہوتا تھا۔ نرسنگا پھونکا جائے گا، ہم سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جو مردوں میں سے زندہ ہوں گے وہ بھی، اور جو زندہ ہوں گے وہ بھی بدل کر سارے خدا کے پاس ان کا مجمع جمع ہو جانا ہے۔ جی، یہ آخری زمانے کے اس وقت کی علامت ہے جب بنی اسرائیل قومی سطح پر توبہ کریں گے اور بعد ازاں انہیں ملک کنعان کی سرزمین میں جمع کیا جائے گا۔ یہ رسول غیر مذہبی سال کا یہ رسول نہیں، سول، یہ سول غیر مذہبی سال کا پہلا دن ہوتا تھا، آج کل اسے روشن ہاشانہ
عبرانی سال کا آغاز کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو ان کا سول کیلنڈر ہے نا، جیسے ہمارا یہ پوپ گریگری کا والا کیلنڈر، گریگورین کیلنڈر اس کو کہتے ہیں، ان کا کیلنڈر ہے روشن ہشانہ، یعنی سال کا عبرانی سال، اس کا آغاز اس مہینے سے ہوتا تھا، نرسنگھوں والی عید سے، جو ان کا سول کیلنڈر جو سرکاری کیلنڈر گنا جاتا ہے. لیکن عبرانی جو مذہبی کیلنڈر ہے وہ اس حساب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جو نسان اور ابیب مہینہ اور واٹ ایور. ویسے یہ میں سوچ رہا ہوں یہ عبرانی مہینے کے نام تو شاید یاد کر لینے چاہیے. جی پڑھیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عید ایک اور مجمع کی تصویر بھی ہے، یعنی جب خداوند کی آمد پر مقدسین ہوا میں اس میں استقبال کریں گے. جی ہاں، ابھی میں یہ بات کر رہا تھا، وہی بات ہے جو اس نے دہرائی ہے. اگلی عید ہے عید کفارہ، یوم کفارہ. یوم کفارہ یہ 7 کی بجائے 8 اس لیے ہو گئی ہیں کہ ہم نے سبت کو بھی عیدوں میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے. یوم کفارہ کو عبرانی میں یوم کپور یا 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ منایا جاتا. اس کا باب 16 میں تفصیل طور پر ذکر ہے. ویسے 16ویں باب میں ہم اس کو آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جب کفارے کا دن ہوتا تو 2 قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، ایک عزازیل کے لیے، ایک خداوند کے لیے. اس کا خون کیسے چھڑکا جاتا، یاد آیا؟ ڈیٹیل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جی لکھا ہے یہ اسرائیل کی قومی سطح پر توبہ کی تصویر ہے جب ایماندار بقیہ مسیح پر ایمان لا کر معافی حاصل کرے گا. یوم کفارہ سے متعلق تقریباً ہر ایک آیت میں خدا کا کام نہ کرنے کا حکم دہراتا ہے. جگہ جگہ آپ کو ملے گا اس دن تم نے کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا. یہ پتہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا کفارہ یا گناہوں سے معافی ہمارے اپنے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، نیک کاموں کے سبب سے، بلکہ اگر کفارہ ملا ہے، معافی ملی ہے، تو یہ خداوند یسوع کے اس بڑے کام کے سبب سے ہے جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے سر انجام دیا. کاہن کام کرتا تھا اندر، لوگوں سے کہا گیا تم نے کوئی خادمانہ کام اس دن نہیں کرنا. تو یوم کفارہ سے متعلق تقریباً ہر ایک آیت میں خدا کام نہ کرنے کے حکم کو دہراتا ہے. اس دن صرف ایک شخص کو کام کرنے کی اجازت تھی اور وہ سردار کاہن تھا. خداوند نے اس حکم پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے خبردار کیا کہ جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے اسے مار دیا جائے. یعنی کوئی جو خادمانہ کام نہیں کرنا، جو کرے وہ مار دیا جائے. یہ اس لیے تھا کہ وہ نجات جو ہمارے سردار کائن نے ہمارے لیے حاصل کی، وہ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے. ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے کسی انسانی کام کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف مسیح کا کام ابدی نجات کا منبع ہے. کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خداوند یسوع کا کام ہے جس کی وجہ سے ہمیں نجات ملی ہے. اپنی جانوں کو دکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھنا. حتیٰ کہ آج کل بھی مذہبی یہودی اس دن کو دعا کرتے، روزہ رکھتے ہوئے مناتے ہیں. گو یوم کفارہ کو یہوہ کی عیدوں کی فہرست میں شامل کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ عید کی بجائے روزے کا دن تھا. البتہ جب گناہ کا معاملہ طے ہو چکتا ہے تو خیموں کی عید کے دوران خوشی کا وقت بھی آتا ہے. گناہ جب دور ہو جائیں تو پھر خوشی تو ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن یہ دن ویسے بیسیکلی یوم کفارہ روزہ رکھ کر مناتے تھے، اپنی جانوں کو دکھ دیتے، کفارے کے لیے خدا سے دعا کرتے تھے. اوکے، اب آ گئی خیموں کی عید. خیموں کی عید یوم کفارہ کس دن تھا؟ 10 تاریخ کو. مہینہ 7واں ہے، تاریخ ہے 10. اس کے بعد یہ جو عید خیام ہے یہ 33ویں آیت سے پڑھیں، 33 سے بائبل میں سے پڑھتے ہیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی. تو 15 تاریخ سے شروع کرنی ہے اور کتنے دن؟ 7 دن تک.
ہاں 7 دن ہی منانے، 15 16 17 18 19 20 21 تک، 15 بھی تو شامل کرنا ہے نا، 21 تک، یعنی 15 تا 21 گل۔ چلو اچھا جی، عید خیام ہوگی۔ خیام کا مطلب کیا ہے؟ خیموں کی۔ پہلے دن مقدس مجمع، اس دن کوئی خادمہ نہ کام نہ کرنا، تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، 8ویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، خدا کے حضور آتشین قربانی گزراننا، وہ خاص مجمع، اس میں کوئی خادمہ نہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ خیموں کی عید۔ اب جو مقررہ عیدیں بنائی گئیں ان کے بارے میں 37ویں آیت میں جرنل سی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تو مقدس مجموع کا اعلان کرنا، تو اس کا مطلب ہے ہر عید پر وہ جمع ہوا کرتے تھے۔ مقدس مجمع کا مطلب کیا ہے؟ اجتماع۔ اس کا مطلب بنی اسرائیل اکٹھے ہوتے تاکہ خدا کے حضور آتشین قربانی، سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے معین دن میں گزرانا دے۔ ماسوے اس کے خداوند کے سبتوں کو ماننا، تو ہم نے سبت کو عیدوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ عیدیں منانی ہیں لیکن اس کے علاوہ سبتوں کو بھی منانا ہے۔ سبت ایک تو 7ویں دن ہوتا تھا اور پھر ایک 7ویں سال میں بھی سبت ہوتا تھا، یاد ہے نا؟ 7 ایئر، وہ بھی سبت کا ابھی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سبتوں کو منانا ہے اور اپنے ہدیوں، منتوں، رضا کی قربانیوں کو جو تم نے خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ 39 آیت نمبر 39 سے پڑھیں۔ 7ویں مہینے کی 15 تاریخ سے جب تم پیداوار جمع کر چکو، یہ ڈیٹیل ہے خیموں کی عید کی، جو خیموں میں انہوں نے جا کر عید منانی ہے۔ تو یہ 15 تاریخ کو ویسے عید کون سی تھی؟ یہی والی، یاد ہو گیا نا؟ تو ہاں پڑھیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہوگا اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہوگا۔ اوکے، یہ اوپر بھی اسی کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ 33ویں آیت سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی عید خیام ہی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہے آگے۔ تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدے مجنوں لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی عائد رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم صاحبانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب صاحبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو صاحبانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو خیموں کی عید کی یہاں تو تھوڑی سی ڈیٹیل دی گئی ہے نا، کہ پہلے دن مقدس مجمع، آخری دن مقدس مجمع، آتشین قربانی گزرانی ہے، لیکن وہ 7 دن رہنا کہاں پر ہے، یہ ڈیٹیل پھر 39 آیت سے 44 آیت تک لکھی ہوئی ہے۔ ڈالیاں کون سے درختوں کے لینی ہے؟ کھجور کی ڈالیاں اور ہرے درختوں کی ڈالیاں، یعنی لازمی نہیں کہ صرف کھجور ہی ہے، اور ڈالیاں بھی گنی جاتی ہیں۔ خوشنما درختوں کے پھل، کھجور کی ڈالیاں، گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنون، یعنی جو بید کا درخت ہے ان کی بھی ڈالیاں تم لے سکتے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے اسی واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بیسیکلی خوشی منانے کا اظہار تھا۔ جب یسوع داخل ہوا یروشلم شہر کے اندر تو لوگوں نے اس کو ریسیو کیا، استقبال کیا، تو کیسے کیا؟ یہ والا طریقہ اختیار کر کے ڈالیاں توڑ توڑ کر لا رہے تھے، اس کے رستے میں بچھا رہے تھے، کپڑے اتار کر اس کے رستے میں بچھائے، اور خداوند یسوع ان کے اوپر سے گزر کر جا رہا تھا اور ساتھ نعرے لگا رہے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ حوالہ میرے خیال میں پام سنڈے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو زیادہ یہ بامانی نظر آئے گی۔ خوشی منانا، یہ ان کو کیا یاد کروانے کے لیے تھا کہ تم 40 سال جب نکلے مصر کی غلامی سے
تو خیموں کے اندر تم رہا کرتے تھے، میں نے تم کو سائبانوں کے اندر رکھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یاد رہے کہ تم اس وقت پردیسی تھے، مسافر تھے، اور اس کو ہمیشہ تم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کہ کیا یاد کروانے کے لیے تھا کہ کیسے تم مصر کی غلامی سے نکلے تھے، یہ اس واقعہ کی یاد میں تھا کہ کیسے تم بیابان کے اندر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں عیدیں، ٹوٹل 7 عیدیں ہیں۔ اس کو بک سے میرے خیال میں پڑھ لیں آخر میں، خیموں کی عید، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ خیموں کی عید کا 7ویں مہینے کی 10ویں دن کو آغاز ہوتا تھا۔ 7 دن تک بنی اسرائیل خیموں میں رہتے۔ یہ آخری آرام اور آخری فصل کی کٹائی کی علامت ہے، جب بنی اسرائیل 1000 سالہ دور میں نہایت محفوظ طریقے سے اپنے ملک میں سکونت کریں گے۔ اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہا گیا ہے۔ اس کا فصل کٹائی سے تعلق تھا۔ اس حقیقت میں مذکورہ کئی عیدوں کا تعلق فصل کی کٹائی سے ہے۔ نیچے اگر آپ پڑھیں، موشے اور سیل روزن اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہودی کھوکھوں کے سے ڈھانچے کھڑے کر کے اس عید کے دوران ان میں رہتے۔ یہ جیسے کھوکھے آپ نے دیکھا جو چائے والے کھوکھے ہوتے ہیں جو CDA والوں نے بنائے ہیں، یہ تو خیر اچھے والے بناتے ہیں، وہ تو ٹیمپریری بناتے ہوں گے جو 1 ہفتہ انہوں نے چلانے ہیں۔ تو کھوکھے سے بنا کر ڈھانچے کھڑے کر کے عید کے دوران ان میں رہتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے۔ میرے خیال میں کھوکھوں میں رہنے کے بجائے انہیں خیمے لگا کے رہنا چاہیے تھا۔ یہ پتہ نہیں کھوکھے کہاں سے انہوں نے شروع کر دیے۔ بائبل میں تو ہم نے پڑھا تم سائبانوں میں رہنا، اور سائبان کا مطلب کیا ہے؟ خیمہ۔ تو شاید انہیں خیمے لینے چاہیے اور ٹیمپریری خیموں میں رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کھوکھے بنا کر ان میں رہیں اور پھر ان کو اکھاڑیں۔ اینی وے، یہ تو میں ایسی اپنے رائے بیچ میں دے رہا ہوں۔ تو لکھا ہے آج کل بھی کئی یہودی اس عید کے لیے ایسی عارضی قیام کا بناتے ہیں جن میں جھونپڑی کی 3 اطراف بند ہوتی ہیں اور اس کی چھت کھلی ہوتی ہے۔ وہ اسے ٹہنیوں، موسم خزاں کے پھلوں سے سجاتے ہیں جو انہیں فصل کی کٹائی کی یاد دلاتے ہیں۔ ہر سال جو لوگ اس فصل کٹائی کے تہوار پر یروشلم آ سکتے تھے آتے، اور اس چھٹی کے دن ہیکل کی پرستش کی رسومات میں یہ باتیں شامل تھیں کہ شلوخ کے حوض کے پانی کو رسم کے طور پر انڈیلا جاتا، اور یہ سرما کی بارش کے لیے دعا کی علامت تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب یسوع نے پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اسرائیل کے آخری یوم کفارہ کے بعد خیموں کی عید پھر یروشلم میں منائی جائے گی، یعنی یوم کفارہ جب ہو جائے گا تو خیموں کی عید پھر یروشلم میں منائی جایا کرے گی۔ یہ آیت پڑھیں، نکالیں، ذکریہ 14واں باب آیت نمبر 16۔ جی، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے۔ سال بسال کہاں آیا کریں گے؟ یروشلم میں۔ کون سی عید منانے کے لیے؟ یہ خیموں والی عید، عید خیام، خیموں کی عید منانے کے لیے وہاں پر آیا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اینڈ میں جب اسرائیل پھر سے بحال ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جو اس آخری جنگ میں بچ رہیں گے وہ عید خیام منانے کے لیے سال بسال وہاں پر جایا کریں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ اوکے، اس کا آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اوپر جو ہے وہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ لکھا ہوا ہے بک میں صفحہ نمبر 230 پر، یہوہ کی عیدوں میں ایک تواریخی ترقی نظر آتی ہے۔ سبت اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب خدا نے تخلیق کے بعد آرام کیا۔ سبت کس دن کی یاد میں مناتے تھے؟ کہ 6 دن میں خدا نے ساری کائنات کو بنایا، 7ویں دن آرام کیا۔ اس کا مطلب کائنات کی تخلیق کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ لکھا ہے نا، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں تک بلے کی چوکی ہے۔ خدا آسمان خدا کا جلال اور اس کی جو صنعتیں اس کی دستکاری کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے۔
اس کو یاد رکھنا ہے کہ سب کا بنانے والا کون ہے؟ خدا، جس نے 6 دن میں ان سب چیزوں کو بنایا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا تاکہ بندہ اس پر غور کرے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے فصح اور عید فطیر ہمیں کلوری کے بارے میں یاد دلاتے ہیں، یہ تو مسیح کی مصلوبیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید کس کو ظاہر کرتی ہے؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، پہلا پھل جو مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید پینتیکوس کس کو ظاہر کرتی ہے؟ پاک روح کے نزول کو۔ عید پینتیکوس روح القدس کے نزول کی علامت ہے۔ نرسنگوں کی عید کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ میرے خیال میں مسیح کے آنے کو اور اسرائیلیوں کے واپس اس ملک کے اندر جمع ہونے کی ایک علامت ہے۔ جمع ہونا، نرسنگے کا مطلب ہے مجمع کے لیے جمع ہونا۔ تو نرسنگوں کی عید بنی اسرائیل کو دوبارہ مجمع کرنے کی تصویر کو دوبارہ جمع کرنے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یوم کفارہ آنے والے اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب بنی اسرائیل کا بقیہ مسیح کو قبول کرے گا، اور خیموں کی عید عید خیام ثمر کی علامت ہے کہ جب بنی اسرائیل مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے لطف اندوز ہوں گے اور باقی قومیں عید خیام منانے کے لیے وہاں پر جایا کریں گی۔ عید خیام خوشی منانے کو اور سیلیبریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ان کا مختصراً بیان تھا کہ یہ کس کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اوکے، آگے ہم چلتے ہیں جی۔ 24واں باب، اخبار کی کتاب، چیپٹر نمبر 24۔ یہاں پر پہلی 3 آیتیں پڑھیں۔ یہ عیدیں میرے خیال میں کلیئر ہیں، ان پہ مزید ہمیں پہلا مہینہ اور اس کے بعد 7واں مہینہ ان کے لیے خاص مہینہ ہوا کرتا تھا۔ ہماری ویسے تو مسیحیوں کی تو زیادہ تر 2 عیدیں ہیں۔ مسیح کے جی اٹھنے والا دن ہم مناتے ہیں، اور اس کے بعد یسوع کے پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں۔ ایک اور تہوار بھی ہے، نیو ایئر کو بھی ہم صحیح مناتے ہیں۔ اور کون سے؟ عید پینتیکوست کو بھی منایا جاتا ہے کہ اس دن پاک روح نازل ہوا تھا۔ ویسے تو دیکھیں تو ساری عیدیں منا سکتے ہیں، میرے خیال میں ہر ہفتے ہی ہم عید منا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 24واں باب، پہلی آیت جی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ وہ چراغ یاد ہے نا جو 7 نلیوں والا چراغ تھا، اس کے اندر جو تیل ڈالا جاتا وہ کون سا تیل تھا؟ زیتون کا۔ کوٹ کر جو نکالا جاتا تھا زیتون کا تیل۔ ویسے میں سوچ رہا تھا اگر خدا نے کہا نا زیتون کا تیل لائیں، تو اس ملک کے اندر زیتون کے درخت بھی بہت سے ہیں، زیتون کے باغ تھے، بہت سارے باغات ہیں۔ خدا جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو مہیا بھی کرتا ہے۔ اگر اس نے قربانیاں کہا کہ میرے حضور میں کرو، تو قربانیوں کے لیے ان کو اتنی برکت دی کہ اتنی قربانیاں صبح شام وہ کرتے تھے، لیکن جانوروں کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی ریکارڈ بائبل میں نہیں ہے کہ آج ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہمارے اس باڑے میں تو بکرے ہی نہیں رہے کہ اب ہم کیا قربانی پیش کریں۔ ایسے نہیں تھا۔ اس کا مطلب خدا اتنی برکت بھی ان کو دیا کرتا تھا۔ اگر خداوند نے کسی بھی چیز کو حکم دیا کرنے کو، تو پھر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ وسائل بھی مہیا کرتا اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے قوت بھی مہیا کرتا۔ یاد ہے ہیکل بنانے کے لیے اس نے اسپیشل ڈیزائن دیا اور پھر خاص بندوں کو صلاحیت دی کہ وہ اس کام کو بنا بھی سکیں۔ تو کیا پتہ خدا نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں اسی لیے دی ہے کہ آپ اس کی بادشاہی کے کام کے لیے ان کو یوٹیلائز کر سکیں۔ پاسبل ہے؟ کیوں خدا ہمیں صلاحیتیں دیتا ہے؟ کیوں اس نے بزلیل کو اور اس دوسرے آدمی کو صلاحیتیں عطا کی؟ کیوں خدا نے ان کو اتنی برکتیں دی؟ کیونکہ اگر خدا چاہتا ہے کہ میری خدمت ہو تو پھر وہ اس کے لیے وسائل بھی دیتا ہے اور صلاحیتیں بھی دیتا ہے اور قوت بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر زیتون کا کوٹ کر خالص تیل لایا کریں تاکہ میرے خیمہ کے اندر، میرے گھر کے اندر روشنی رہے۔ اس کو جلاتے کب تھے؟ یہ شام کو کاہن اندر جاتا، اس میں تیل وغیرہ چیک کرتا، شمعدان کو ٹھیک کرتا اور اس کو روشن کرتا۔
اور حکم تھا کہ کبھی یہ چراغ بجھنے نہ پائے اندر، یعنی تاریکی نہ ہو، یہ رہے. اوکے پڑھے آگے اگلی آیت. چراغ ہمیشہ جلتا رہے، یہ لفظ ہے. ہاں ہارون اسے شہادت کے پردہ کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور کرینہ سے رکھا کرے. تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا. وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کرے، اور تو میدہ لے کر 12 گرد. بس اتنا کافی ہے. یہ تھی انسٹرکشن کس کے لیے؟ پہلی 3 آیتوں میں شمعدان کے لیے. باب نمبر پڑھ رہے ہیں ہم 24. تو یہ ہے شمعدان کے لیے تیل کہاں سے آئے گا، کیسے اس کو چلانا ہے. یہ ہم آلریڈی ویسے پڑھ چکے ہیں، یہ اس کی ریپیٹیشن ہے. اوکے نیکسٹ. یہ ان کی قربانیاں جو انہوں نے پیش کرنی ہیں، گردے جو وہاں پر رکھنے ہیں خدا کے حضور، ان کو کیسے تیار کرنا ہے، اس کی ترتیب یہاں پر لکھی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں 5ویں آیت سے. اور تو میدہ لے کر 12 گردے بنانا. یاد ہے نظر کی روٹیوں کی میز پر کتنی روٹیاں رکھی جاتی تھیں؟ 12 روٹیاں پکانا. ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/3 حصہ کے برابر میدہ ہو. ویسے خداوند نے کہا روٹیاں اتنی ہوں، ساتھ یہ بتایا کہ روٹی ہر ایک کی مقدار کتنی ہو. یہ نہیں کہ کوئی کم کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو روٹی. اس نے کہا ہر ایک جو روٹی ہے ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/3 حصہ کے برابر میدہ ہو. ایک میں ہر روٹی تول کر وہ بناتے تھے میدہ، کہ اتنا میدہ ہر روٹی میں لگے گا. ہمارے تو یہاں جو ہی ریٹ بڑھتا ہے روٹی کا تو اتنی روٹی چھوٹی ہو جاتی ہے ہمارے تو نوروں میں. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ روٹی اتنی مقدار میں ہے اور اتنی اس کا وزن بھی اتنا ہے. تو ان کو 2 قطاریں کر کے ہر قطار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خدا کے حضور رکھنا. تو ہر ایک قطار پر خاص لبان رکھنا. یعنی 2 قطاریں ہیں، ہر قطار میں کتنی روٹیاں ہیں؟ 6 اس میں 6 اس میں. اور ہر قطار کے اوپر پھر لبان چھڑکنا ہے، رکھنا ہے، کہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداوند کے حضور راتشین قربانی کے طور پر ہو. وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کرے. یہ ویسے روٹیاں کب رکھی جاتی تھیں؟ ہفتے کے بعد، ویکلی وہ ان کو ترتیب دیا کرے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے. یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی. تو ہفتے کے بعد پرانی روٹیاں وہ اٹھا لیتے، نئی روٹیاں وہاں پر رکھ دیتے، اور جو پرانی روٹیاں وہاں سے اٹھاتے ان کو پھینک نہیں دیتے تھے. یہ ہارون اور اس کے بیٹے کھایا کرتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی، یہ وہ ان کو کھاتے. وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاودانی آئین کے مطابق خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہے. تو شمعدان کے بارے میں ہدایتیں ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ نظر کی جو روٹیاں ہیں ان کے بارے میں ہدایات ہیں. دوسری آیتوں میں یہ آ گیا. اب 10 آیت سے ایک اور واقعہ ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے لعنت کی خداوند پر اور اس کو سنسار کر دیا گیا. ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا. اس کا مطلب اس عورت نے کسی مصری سے شادی کی تھی، یعنی عورت اسرائیلی ہے، ہسبینڈ اس کا مصری ہے، اور آگے ان کا ایک بیٹا ہے. تو لکھا ہے مصری تھا، اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے. ادھر بھی لڑائیاں شڑائیاں ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، مار پیٹ کرنے لگے. اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی. تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے. اس کی ماں کا نام سلومیت تھا جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلے کا تھا. انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر ہو. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا. جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے. کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے؟ جنہوں نے جو گواہ ہیں موقع کے.
جنہوں نے اسے لعنت کرتے ہوئے سنا ہے وہ اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے۔ تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا غیر اسرائیلی ہو، فارنر ہو یا دیسی ہو، تو وہ سنگسار کیا جائے۔ جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے، جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے، یعنی اس کو مارے اور وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو جائے، یعنی عیب دار ہو گیا نا، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یعنی وہ اس کو عیب دار بنا دے، تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے۔ یعنی جو اس نے کیا ہے، یہ ہے قانون، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ قانون ہے۔ تو جیسا اس نے کیا اسے ویسے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ ویسے جب مسیح نے کہا نا، اگلوں سے کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ والی آیت ہے جس کا مسیح ریفرنس دے رہا تھا۔ ویسے خداوند نے پرانے عہد نامے کے بہت سارے حوالے دیے، جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ویسے ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا، پس وہ اسے لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا۔ سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ تو اس باب میں 3 باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ نمبر 1 شمعدان کے بارے میں، نمبر 2 نظر کی روٹیوں کی میز کے بارے میں، اور نمبر 3 ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا ہے جس نے لعنت کی، اسرائیلی عورت کا بیٹا، اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ اس نے لعن طعن کی تھی۔ یہ تو مجھے لگتا ہے توہین مذہب والا قانون ہے، خداوند نے بنایا۔ اب یہی وہ قانون تھا جس کا غلط استعمال کیا ایزبل نے، جب نبوت نے پاکستان دینے سے انکار کر دیا اخیب بادشاہ کو، تو اس نے کہا اچھا 2 گواہ تیار کرو جو کہیں کہ ہم نے سنا کہ اس نے خداوند پر اور بادشاہ پر لعنت کی۔ انہوں نے اس کو بلا لیا سٹی کونسل کی بزرگوں کی عدالت میں، بزرگ بیٹھ گئے، وہ جو گواہ جھوٹے تیار کیے گئے تھے انہوں نے آ کر کہا ہم نے سنا ہے کہ اس آدمی نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ لیکن یہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال تھا، ویسے کی نہیں تھی ویسے لعنت، ایسے ہی اس پر الزام لگا دیا گیا، تو انہوں نے جا کر اس کو سنگسار کر دیا۔ جس جگہ اس کو سنگسار کیا گیا وہیں پر پھر اخیب بادشاہ بھی گیا تاکہ اس کے پاکستان پر قبضہ کرے، تو ایلیا نبی وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا تو نے سمجھا کہ میں نے نبوت کو مار ڈالا اور کھیت پر قبضہ کر لیا، جس جگہ کتوں نے اس کے لوگوں کو چاٹا تیرے لوگوں کو بھی، ایزبل کو بھی کھائیں گے۔ ایزبل بھی ماری گئی، اخیب بھی مارا گیا، اور یہ توہین مذہب کا قانون تھا جس کا غلط استعمال کیا گیا۔ ویسے یہاں پر بھی کئی جگہوں پر ایسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے توہین کی نہیں تھی، ایسے مارنے کے لیے اسے یا اور بدلہ لینے کے لیے اس قانون کو یوٹیلائز کیا گیا۔ ویسے بائبل میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ قانون یہاں پر موجود ہے۔ اوکے، میرے خیال میں دیٹ شوڈ بی کوائٹ کلیئر۔ 25واں باب، یہ میرے خیال میں پھر تھوڑا سا لمبا ہو جانا ہے، اس کو ابھی بریک کر لیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں۔
کیونکہ آلریڈی 45 منٹس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آئیے دعا کریں.